دونوں کے پاس ہے، ایک رات کی فرصت ہے وہ ساتھ کے پاس ہے، اس کے پاس دنیا آ رہی تھی، دوسرے ایک رات کی فرصت جو ہے وہ جناب ہو کے پاس بھی ہے، انہیں بھی رات میں یا دنیا لے لیتا ہے یا آخرت لے لیتا ہے، اسے یا دنیا لے لیتا ہے یا آخرت لیتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ٹائم سے جنگ کرتا ہے تو دنیا مل سکتی ہے، آخرت نہیں مل سکتی۔ اور ہم نے رات میں دونوں منظر دیکھا، ایک رات کا فیصلہ کرنے کے بعد خدا کی حکومت کے لیے جو حسین کے قدم پہ آمادہ ہو جائے وہ اور ہوتا ہے، اور ایک رات میں قرآن کو چھوڑ دے، پانی کو چھوڑ دے، ساری شکتیوں کو چھوڑ دے، جو حسین کی طرف چلا آتا ہے اسے خود کہا جاتا ہے۔ دیکھو اور میں رہتی دنیا میں کرنے چاہنے والوں کو سبق دیا ہے کہ دیکھو دنیا لے کے رہو، لیکن ایک خیال ہے جو تمہاری دنیا تمہارے آخرت سے ٹکرانے لگے تو دنیا کو چھوڑ دینا، چاہے جتنی سختی برداشت کرنا پڑے، اپنی جان قربان کرنا پڑے برداشت کر لینا، اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے تو برداشت کر لینا، ساری قربانی برداشت کر لینا۔ لیکن ابھی لوگ ذرا انصاف سے بتائے کہ یہ حکم ابھی آیا ہے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے، غلام کی قربانی دینے کے لیے، لیکن ذرا حسین کے دل سے پوچھیے کہ حسین روز آجور صبح سے کبھی چاہنے والوں کو قربان کر رہے ہیں، کبھی دوستوں کو قربان کر رہے ہیں، کبھی اہل خانہ کو قربان کر رہے ہیں، اور جب سب کو قربان کر کے حق یہ ہے کہ اپنے 25 سالہ بھائی کو بھی قربان کر سکے۔ ابھی تو یہ منظر وہ منظر ہے، اس لیے کہ کربلا جنگ نہیں پڑی صرف ایک فکرہ جاتے ہیں تنظیم افراد میدان کربلا میں جو ذات ہے جس کے وجود پہ حسین کو بھی بڑا اعتبار تھا اور کہنے میں زینب کو بھی بڑا بھروسہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نیتی عباس کا علم آیا تو ثانیہ زہرا ہے بیویوں کو جمع کر کے کہا بیویوں میں اپنے الفاظ واپس لے رہی ہوں، جو تعالیٰ وعدہ کیا میرا مطلب ٹوٹ گیا، اب یقین ہو گیا باتوں میں اپنی بازی جائے گی۔ یہ فکرہ تو تعبیر رہنا ہے، لیکن ایک فکرہ حسین ابن علی کا بھی ہے کہ جیسے ہی صلی اللہ عباس شہید ہو گئے ادھر سے ایک آواز اٹھی کہ حسین کوئی اور حکم دے دو، حسین کوئی اور حکم دے دو، جیسے ہی فکرے کو سنا بچا ہوا تھا یا گڑیا جوان بیٹے کا ہتیا تھا یا حسین کے پاس چھوٹے نگینے کے بچے کی قربانی تھی، حسین پر کچھ قربان کر چکے ہیں، لیکن ابھی لوگ ایسے بچ رہے ہیں کہ افغانی اکبر کو مکہ میں جانے کی اجازت کہتے ہیں، لہٰذا دل نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے جب اکبر نے کہا کہ ماما مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیے تو ایک بہانہ نکالا اور نکال کر کہتے جا کے اپنی مادر گرامی سے اجازت لے کے آؤ۔ اب ابھی تو جب علی اکبر اجازت لے کے آ گئے ایک مرتبہ حسین صرف کہتے ہیں اکبر زینب سے پوچھنے کے لیے نہیں کہا، جا کر زینب سے ڈر، یہ کدھر آپ کو بتا رہا تھا کہ حسین سمجھ رہے تھے جو زینب جو ہے وہ علی اکبر کو میدان میں جانے نہ دے۔ لیکن میں نے علماء کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جیسے حسین نے کہا کہ بیٹا جا کے چاہنا کہ اجازت لے کے آؤ ماننے گرامی سے، علی اکبر دوڑے ہوئے کو بھی اماں سے کھڑے لائے اور آنے کے بعد باہروں میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد زینب کے دانوں پہ رکھا، کہا گئے تو بھی اماں ماننے گرامی آج تمہارا بیٹا تم سے کچھ کہنے کے لیے آیا ہے، کہا بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ چاہتے ہو تو کہا ماننے گرامی آپ نے کہنا بتا دیجیے آپ مجھے زیادہ چاہتی ہے یا بابا حسین بیٹا یہ کیسے سوال ہے؟ مجھے چاہتی ہو یا بابا حسین کو چاہتی ہو؟ سوال کی جگہ کیا ہے؟ کہا نہیں تو پھر میں بتائیے کہ آپ کسے زیادہ چاہتی ہے؟ کہا کہ بہرحال میں اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہوں، تمہارے جیسے کتنے بیٹے بھائی کو قربان کر دوں، کیا دوسری چیز اور بتا دیجیے آپ کا درجہ زیادہ ہے یا دادی پاٹوا کا درجہ زیادہ ہے؟ کیا بیٹا اس سوالات کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی قبیلہ کی چیز ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں لہرا کہاں لہرا اور ایک بار کہا اگر ماننے کے بعد بھی آئے تو آپ کا بیٹا کہنا
اللہ
اندر سے